بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الإمام صادق عليه السلام في زيارة الأربعين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة وقد تبازر عليه من غرته الدنيا وباع حزه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وترد في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار. اتصلوا على آج جیسے کہ آپ لوگوں سے ذکر بھی کیا گیا تھا اور اس بات کا میں نے اپنی طرف سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر ہم لوگوں کے پاس وقت رہے گا تو صرف اربعین کی زیارت اور جو اعمال بھی ہیں ان کو صرف عربی میں انجام نہیں دیا جائے گا بلکہ کوشش کی جائے گی کہ اس کے جو معنی اس کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف خاص توجہ دی جائے گی. میں معذرت چاہوں گا اگر آواز نہیں پہنچا. نعرہ دیگر نعرہ سلوات نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلوات. ہم لوگوں میں جو ایک گفتگو ہوئی اور جو بات ہوئی اس میں ایک پوائنٹ جہاں پر ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اربعین کے دن گفتگو کریں گے اس پر وہ یہ تھا کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ تمام زیارتوں میں جو ہم کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان تمام زیارتوں میں اربعین کی زیارت کو ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیوں اربعین کی زیارت کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوا؟ اربعین کی زیارت کی طرف توجہ کی کیا ضرورت ہے دوسری زیارتوں کے مقابلے میں؟ اندازے کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، بڑے یا چھوٹے ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس زیارت جامع کبیرہ جیسی ایک بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے اور بہت اچھے مفاہیم ہے اس کے اندر. جو اس کا میٹر ہے، جو اس میں معصومین کی فضیلت ہے، بہت زیادہ بیان ہے. ہم لوگوں کے درمیان بہت سارے لوگ الحمدللہ ایسے ہیں کہ جن کی کبھی زیارت عاشورہ چھوٹتی نہیں. زیارت عاشورہ کے اوپر ہم لوگوں کا اعتقاد، ایمان اور اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو طلب کرنے کا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے علماء نے ہم کو کہا ہے اور وہ کبھی چھوٹتی نہیں ہے. اس کے علاوہ امین اللہ حضرت علی علیہ السلام ایسی بہت ساری زیارت ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اربعین کی زیارت کے اوپر خاص توجہ دی گئی ہے؟ اور اگر اس چیز کو ہم ایک طرح سے ڈیکوڈ کر لیں یا سمجھ لیں کہ اربعین کی زیارت میں اور دوسری زیارتوں میں ایک بڑا فرق ہے تو شاید ہم لوگوں کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اربعین کی طرف کیوں توجہ دی گئی ہے. یہ ایک مرحلہ ہے کہ ہم لوگ کے لیے پکچر کلیئر ہو جائے، تصویر واضح ہو جائے، جو بلر ہے ہم لوگوں کے سامنے چیز وہ ہم لوگ کے لیے واضح ہو جائے کہ بھائی اربعین کی زیارت میں اور یہ جو دوسری ہم زیارتیں پڑھتے ہیں ان میں کچھ فرق ہے. اب جب اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر اس میں جو فرق ہے وہ فرق صرف میرے سمجھنے والا فرق ہے کہ ہاں یہ چیز اور یہ چیز یہ دو الگ الگ ہے، یعنی فرق وہ والا ہے
کہ جہاں مجھ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کو اس زیارت کے حساب سے بننا ہوگا. اس زیارت کے اندر جو پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں تم کو ویسا بننا ہوگا. چونکہ ہم لوگوں کو ابھی زیارت اربعین بھی پڑھنا اور یقیناً آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جا چکے ہوں گے اربعین کے دن کی زیارت کے لیے روزے مبارک میں، اور کچھ لوگ ابھی جانا بھی چاہتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اذان سے اتنی دیر پہلے ختم ہو جائے کہ آپ لوگ آسانی سے انشاءاللہ حرم تک کے پہنچ سکیں. وہ جو پوائنٹس ہیں پہلے ان پوائنٹس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا اور پھر ان پوائنٹس کو اپنے آپ سے ہم سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا پوائنٹ اور یہ زیارت کے اندر جو ذکر ہوا ہے اس میں سے کون سی چیز مجھ سے ریلیٹ کرتی ہے اور مجھے اس کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہوگا. میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی چیز زیارت اربعین کے اندر کربلا کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ کربلا کیوں وجود میں آئی ہے. کربلا کے دونوں فرنٹ، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا فرنٹ ہے، جبہہ ہے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے اور ان کا لشکر ہے جو بہت چھوٹا ہے دکھنے میں، اور ایک طرف دوسرا لشکر ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان دونوں لشکروں کے بارے میں اس زیارت کے اندر گفتگو ہوتی ہے اور ان دونوں لشکر میں جو بڑا فرق ہے اس فرق کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. اس زیارت کے اندر اس فرق کو بیان کیا جاتا ہے. ہم لوگ اس زیارت کو عام طور پر پڑھ کر گزر تو جاتے ہیں، لیکن اس زیارت کے وہ نکات جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا یقیناً ہم میں سے بہت سو کے لیے اور میں اپنے لیے بھی یہ وہ نکات ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے فرنٹ کو اور امام حسین علیہ السلام کے جبہے کو بیان کرتے ہیں اس زیارت کے اندر پہلے جملے میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ. حسین کی ذات کون سی ذات ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تیرے راستے. امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تیرے راستے میں. کیوں قربان کیا ہے؟ کل ہم لوگوں میں اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ اگر ایک انسان اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کسی ایک دوسری چیز کی وجہ سے تو عام طور پہ اگر اس چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جان کی بازی نہیں لگانا چاہیے. جان اور بدن کی حفاظت ضروری ہے تاکہ اس چیز کو ابھی انجام دے دو جو بھی سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہے. بعد میں جب موقع رہے گا تو پھر وہ چیز بھی تمہارے پاس واپس آ جائے گی اور تم اس کو جو سبق سکھانا چاہتے ہو وہ بھی سکھا سکتے ہو. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنی جان کو قربان کیا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کربل کے میدان میں پہنچے. نہ صرف اپنی جان بلکہ جناب قاسم اور امام حسین کا رشتہ جو ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جو رابطہ اٹیچمنٹ ہے جو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ کربل کے شہداء میں جتنے لوگ بھی اجازت لے کر جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کبھی رو کر کبھی ظاہری طور پر منع کر کے اور ایک کے بعد ایک بھیجنے کے بعد میں اجازت دے دیتے تھے. لیکن جناب قاسم وہ ذات تھی کہ جن کو اجازت دینے کے بعد جب گلے ملے ہیں تو 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے ہیں کربلا. اس کو بھی قربان کر رہے ہیں. جناب علی اکبر صبح عاشور ہے، جناب حر کو کہتے ہیں کہ نہیں جوان بیٹے کے لاش کے اوپر بوڑھا باپ نہیں آ سکتا ہے. ہمارے دین نے ہمارے رسول نے اس کو منع کیا کہ جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ آئے. یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے، یہ ہر ایک نہیں سوچ سکتا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں اس کو تصور کر پانا کہ ایک اپنا عزیز ترین بچہ جو جوان ہو چکا ہے اس کے لاشے پہ ایک بوڑھا باپ آئے. لیکن عصر عاشور ہے، امام حسین ہے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، نہ صرف لاشا ہے بلکہ ہاتھ میں کلیجہ بھی آ چکا ہے. ہاتھ میں کلیجہ بھی ہے جوان بیٹے کا. کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں امام حسین؟
زیارت اربعین میں اس کا جواب دیا جاتا ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، کیونکہ حسین نے یہ ٹھان لیا تھا، حسین نے یہ چاہ لیا تھا کہ تیرے بندوں کو اے خدا، تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں گے۔ حسین نے قربانی دی ہے لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو علم کی طرف لانے کے لیے، ہدایت کی طرف لانے کے لیے، اور انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ حیرت الضلالہ، گمراہی کے راستے سے لوگوں کو نکالیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے فرنٹ کو اور ان کے جبہے کو ان دو جملوں میں جو دکھنے میں بہت مختصر ہیں کہ جہالت اور ضلالت، لا علمی، نادانی اور اس کے بعد گمراہی، اس راستے سے نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام یہ قیام کرتے ہیں، کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سامنے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى، لیکن وہ جو سامنے لوگ تھے، ان لوگوں سے جن سے مقابلہ تھا، وہ کیسے لوگ تھے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا انسان آج یہ ہو سکتا ہے۔ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ کربل کے میدان میں وہ لوگ تھے اور ختم ہو گئے، نہیں، آج بھی یہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایسا ہونا جو ابھی میں ذکر کروں گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں ظاہری طور پر جو لڑنے آیا ہے صرف وہی ویسا ہوگا۔ ہم اس جملے کو سنتے ہیں، ابھی میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر، اور اگر ہم ایسے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى، امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان لوگوں کی کوالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں آنے سے دنیا نے ان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے، ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزاریں گے، جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس پوسٹ تھی اور کچھ لوگوں کو لالچ تھی کہ ہم کو ایک مقام ملے گا، ہم کو ایک پوسٹ ملے گی، اگر میں یہ کر دوں گا تو مجھے کچھ مل جائے گا، اور ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی قیمتوں کے اوپر اپنی آخرت کو بیچ دیا تھا، چھوٹی قیمتوں کے اوپر۔ مثلا مثال کے طور پر ایک انسان، ہم اپنے اگر گناہوں کے اندر مثال کو دیں تو اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان، اسے یہ پتا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں خدا نے ہمیشہ رہنے والی جنت کا وعدہ کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن وہ جنت کب ملے گی؟ جب اس دنیا میں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہماری زندگی 70 سال 80 سال، کسی کی 50 40 30 15 20 اتنی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تو عام طور پہ اب عمر نہیں ہوتی ہے، 100 سال عام طور پہ اتنی عمر ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی عمر ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں، اور اس چھوٹی عمر میں بھی ہم جب گناہ کرتے ہیں کوئی بھی، تو وہ گناہ کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، وہ گناہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، وہ گناہ اور اس کی لذت کتنی دیر کی ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو گناہوں کی لذت بہت مختصر وقت کی ہوتی ہے، بہت مختصر وقت کی ہوتی ہے۔ اگر حرام کھانا ہے، حرام کھانا غذا، کتنی دیر ہے اس کی لذت، کتنی دیر ہے لذت؟ اگر کوئی چیز حرام سننا ہے ہم کو، اس کی لذت کتنی دیر ہے؟ اگر ہم کوئی حرام چیز کو دیکھتے ہیں، بالاخر اس کی لذت بھی کتنی دیر ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ لذت جو تھوڑی دیر کی تھی یہ چلی گئی، لیکن میں نے اپنی جنت کو بھی اپنے ہاتھ سے اتنی سی لذت کے لیے اس جنت کو بھی بیچ دیا۔ یہاں پر زیارت میں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی قیمت میں انہوں نے اپنی جنت کو اور اپنی آخرت کا سودا کر دیا، چھوٹی سی قیمت میں۔ اس کے لیے ایک مثال کی صورت میں مولانا روم سمجھاتے ہیں، ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک انسان کا بہت پیسے والا شہزادہ، بہت پیسے والا، اس کے پاس ایک موتیوں کا ہار تھا، موتیوں کا ہار تھا۔
موتیوں کے ہار جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ بھی قیمتی موتیوں کا ہار, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب اس کے پاس ہار ہی اتنی قیمت والا ہے تو اس کے پاس اور کیا کیا چیزیں ہوں گی, اور وہ بہت پیسے والا, اس کا اسٹیٹس بہت اوپر کا تھا. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی ندی کے کنارے سے گزر رہا تھا, اس کا وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے, وہ جو پہنا ہوا تھا ہار, موتیوں کی تسبیح یا ہار جو بھی اس کے پاس تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ٹوٹتا ہے تو ایک موتی پانی میں گرتی ہے, تو جب پانی کے اندر کوئی موتی یا پتھر, ہم لوگ تو پتھر ہی پھینک سکتے ہیں, اس کے پاس موتی تھی, ہم جب پانی میں پتھر پھینکتے ہیں, چھوٹا سا کنکر پھینکتے ہیں, تو پانی کی وہ جو آواز آتی ہے, بلبلا بنتا اور ایک آواز آتی ہے, آپ اس کو تصور کیجئے کتنی اچھی آواز ہوتی ہے نا. آواز اچھی لگتی ہے نہیں لگتی ہے, وہ ایک اچھی آواز ہوتی ہے, اچھی فیلنگ آتی ہے, تو دل چاہتا ہے کہ اور ایک پتھر اس کے اندر ہم ڈالیں. تو وہ چونکہ شہزادہ تھا, اس کے پاس موتیوں کا ہار تھا, تو اس کو وہ آواز بہت اچھی لگی, ندی کے کنارے وہ آواز اس کو بہت اچھی لگی. اس نے دیکھا ایک موتی گئی اور جو آواز آئی ہے وہ آواز بہت اچھی ہے, تو اس نے یہ کیا کہ اب دوسری موتی جو اس کے پاس تھی اس کو بھی اس نے پانی میں پھینکا. کیوں؟ اس آواز کو سننے کے لیے. اس طرح سے ایک ایک کر کے وہ موتی کو پھینکتا رہا. کیوں پھینکتا رہا؟ کیونکہ پہلی جو آواز آئی تھی وہ ختم ہو گئی, مزہ آیا اس میں اور وہ آواز ختم ہو گئی. اب اس کو دوسری مرتبہ پھر لذت لینا تھا, اس نے پھر ایک مرتبہ موتی پھینکا. اگر وہ آواز باقی رہتی تو دوسرا موتی پھینکنے کی نوبت نہیں آتی. آواز اچھی لگی لیکن ختم ہو گئی. ختم ہو گئی تو اس نے ایک ایک کر کے موتی کو پانی میں پھینک دیا. نتیجہ کیا ہوا کچھ دیر کے بعد کہ اس کے پاس جو ہار تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے پاس ہار اور موتیاں بچی نہیں ہیں جس کو وہ پانی میں پھینکے گا, لیکن وہ آواز جس کو سننے کے لیے اس نے اتنی قیمتی چیز کو پھینکا ہے, وہ آواز بچ گئی اس کے پاس؟ وہ بھی نہیں بچی, وہ بھی چلی گئی. نہ ہار بچا اور نہ وہ لذت بچی ہے. تو یہ انسان نے جو کام کیا ہے, عقل مندی کا کام تھا یا بے وقوفی کا؟ کیوں؟ کیونکہ بہت قیمتی چیز اس نے تھوڑے سے مزے کے لیے بہت قیمتی چیز کو اس نے گنوا دیا. تھوڑے سے مزے کے لیے اس نے بہت قیمتی چیز کو گنوا دیا ہے. پھر یہ مولانا روم انہوں نے یہ مثال کو دیا ہے, کہتے ہیں آخر میں کہ لوگوں کہ جن کو یہ انسان بے وقوف لگا ہے نا, ہم سب کو بے وقوف لگا ہے نا, تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ زندگی جیسی قیمتی چیز کو تم کن لذتوں کے حاصل کرنے میں گنوا رہے ہو؟ زندگی کی قیمت اس ہار سے زیادہ ہے, زندگی کی قیمت ان موتیوں سے زیادہ ہے. تم کن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی جو موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے اس کو گنوا رہے ہو؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اس دنیا میں؟ تم کس چیز کی طرف تم جانا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ملے گا یہ زندگی سے؟ یہ سودا کرو خدا کے ساتھ کہ یہ زندگی جو اس نے ہار سے زیادہ قیمتی, موتیوں کے ہار سے زیادہ قیمتی ہم کو عطا کیا ہے, اس زندگی کے ذریعے سے ہم کو قیمتی چیز کو حاصل کرنا ہے, چھوٹی موٹی چیز کا سودا نہیں کرنا ہے. کربلا میں جو لوگ تھے امام حسین کے مقابلے میں, وہ اس شہزادے کی طرف بے وقوف لوگ تھے. ان کو جو زندگی ملی تھی, ان کو جو دھن دولت اور جو پوسٹ ملی تھی, جو عزت ان کو ظاہری طور پر دنیا میں ملی تھی, ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے زندگی کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے, اور امام کو اور اس کے رسول کو اور پھر خدا کو انہوں نے ناراض کیا ہے اس نعمت کے بدلے میں. پھر ہم زیارت اربعین میں آگے کے جملے میں اتفاق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی قیمتی چیز کے بدلے میں ایک بہت ہی گھٹیا چیز کا سودا کیا ہے, اور انہوں نے اپنی آخرت کو بہت ہی سستے دام میں بیچ دیا ہے. وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّ فِي هَوَا, اور ان لوگوں نے اپنے دل کی بات کو سنا اور اپنے آپ کے لیے اپنے آپ میں تکبر کا شکار ہو گئے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. تکبر یعنی یہ وہ کوالٹیز ہیں کہ ہم کو اب اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم تکبر کا شکار ہیں, ہم اپنے دل کی بات کو اپنے امام کی بات سے زیادہ سنتے ہیں. ممکن ہے کہ اگر ہم میں اگر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو ہم میں خدا نہ کرے یہ پوٹینشل ہے
کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ اگر کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہوتا تو ہم شاید امام حسین کا ساتھ نہ دیتے، ہم امام حسین کے مقابلے میں ہوتے، کیونکہ کوالٹیز کی لڑائی ہے، وچار دھارا جس کو کہتے ہیں، نظریات کی بات ہے، کیریکٹرز کی لڑائی ہے. تو کیریکٹر ایک حق ایک باطل ہے. ہم صرف یہ کہہ کر کہ میں حق کے ساتھ ہوں، حق کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں. مجھے حق کے ساتھ بننے کے لیے وہ کوالٹیز جو اپنے اندر لانا چاہیے وہ بنانا ہوگا تو میں حق کے ساتھ ہو سکتا ہوں. صرف کلیم کرنے سے میں حق کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں. اگر صرف کلیم کرنے سے حق کے ساتھ ہوتے تو 18,000 کوفیوں کے لیٹرز کے بعد میں امام حسین جا رہے ہیں جن میں سے صرف کچھ چنندہ لوگ امام کا ساتھ دے رہے ہیں، جناب مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں. صرف دعویٰ کرنے سے کوئی ساتھ میں نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ سخت موقع پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ آ سکتا ہے یا نہیں. تو وہی آدمی آ سکتا ہے جو یہ سوچ لے کہ مجھے کم قیمت کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حاصل کرنا ہے. تو کہتے ہیں وہ تغت رسا، یہ لوگ اپنے تکبر کا شکار ہو گئے. وہ تردد فی ہوا، اور اپنے نفس کی باتوں کے اندر پوری طرح سے یہ لوگ گر گئے، اپنے نفس کی باتوں کو سننے لگے. اور ان لوگوں نے اسخطک، انہوں نے اے خدا تجھ کو ناراض کیا ہے اور تیرے نبی کو بھی ناراض کیا ہے اور تیرے ان بندوں کی اطاعت کی ہے جو بندے شقی تھے، ان بندوں کا ساتھ دیا ہے جو شقاوت میں گھرے ہوئے تھے، اور تیرے ایسے بندوں کے ساتھ میں ہو گئے کہ جو منافق تھے. تیرے ان بندوں کے ساتھ ہو گئے یہ لوگ امام حسین کے مقابلے میں جن کے اوپر گناہوں کا بار تھا، جو اپنے کاندھوں کے اوپر گناہوں کے بار کو لے کر جا رہے تھے. ایک صلوات پر محمد اور ایک صلوات پر اور ایک صلوات کی مدد. ان لوگوں نے اطاعت کیا، کن لوگوں کی؟ ایسے لوگوں کی کہ جو تیرے بندوں میں سے اختلاف ڈالتے تھے، ڈیوائیڈ کرتے تھے لوگوں کو ایک دوسرے کے درمیان میں، فاصلہ ڈالتے تھے، ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کرتے تھے. تیرے ان بندوں نے کہ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے ہیں کن کو فالو کر رہے تھے؟ ڈیوائیڈ کرنے والوں کو، اختلاف ڈالنے والوں کو فالو کر رہے تھے. یہ آج کے حالات میں ہم لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ایک کوئی طاقت میں ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آج جو طاقت میں ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف ڈالنا ہے، تب بھی ہم میں سے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان صاحب سے کوئی رابطہ بن جائے. اور یہاں پر امام حسین کی زیارت اربعین میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہ جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اختلاف ڈالتے ہیں، ان کو جن لوگوں نے فالو کیا ہے وہ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. یعنی یہ کوالٹی بہت خطرناک کوالٹی ہے. چاہے وہ طاقت میں ہو، یزید طاقت میں تھا، ابن زیاد طاقت میں تھا، شمس عمر سعد، یہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ ان کو ایک بڑی جگہ کی حکومت ملنے والی ہے. جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، جو ویلیوز کو قبول نہیں کرتے ہیں یا جن کی ویلیوز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کیونکہ آج یہ طاقت میں ہیں اس کے باوجود کہ یہ لڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہم لوگوں کو ان کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں. یزید سے نزدیکی کو اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں. اور زیارت اربعین ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ کہیں یہ کوالٹی ہم میں تو نہیں ہے نا کہ طاقتور لوگ چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے رابطے کو کیسے بھی جوڑنے کی کوشش کریں. امام حسین کا راستہ یہ راستہ نہیں. امام حسین ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. امام حسین کی زندگی میں اقدار امپورٹنٹس ہیں. امام حسین علیہ السلام اگر سادے الفاظ میں کہوں سدھانتوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. سدھانت ہے، یعنی کسی بھی حالت میں ان لوگوں کے ساتھ میں جو اختلاف کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں جو ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، حسین اور حسینی
کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھے گا. پھر دوسری کوالٹی جو بیان ہوتی ہے وہ لوگ کہ جو ان کے مقابلے میں آئے تھے وہ لوگ نفاق والے لوگ ہیں, وہ دو چہرے والے لوگ ہیں. کبھی کسی طرح کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی طرح کی بات کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کے پیشانی پہ نماز کے گٹوں کے نشان ہوں, لیکن جب اکیلے میں اپنے لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو پھر ان کو خدا یاد نہیں آتا ہے. پھر وہاں پر ان کو جا کر کہتے ہیں کہ میں فلانی کو کس طرح سے دھوکہ دے کر آ گیا ہوں اور کس طرح سے انہیں ٹوپی پہنا کر آ گیا ہوں. ممکن ہے کہ اپنی ریلیز میں آ کر کسی دین کا سہارا لیتے ہوں, لیکن حقیقت میں وہ دیندار ہوں گے ہی نہیں. ان کو دین سے مطلب ہی نہیں ہے. ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دین کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک دین کا سہارا لے رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. نفاق یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر دین کا سہارا لینا ہے اور حقیقت میں کسی دین کو ماننا نہیں ہے. تو نفاق والے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری دل کی آنکھوں کو کھولنا ہوگا اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں جہنم کی طرف اور امام حسین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں گے. منافق کہ جو ڈبل فیس, جو دو طرح کے چہرے, ایک مرتبہ دکھاوے کا ان کا چہرہ کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت ان کی کچھ اور ہوتی ہے جو یہ آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے دل کی آنکھ کا کھلنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم سے جب مل رہے ہیں تو بہت مسکرا کر مل رہے ہیں. ہم سے ملنے کے لیے ہم جس طرح سے فرش عزا پر بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے بازو میں آ کر فرش عزا کے اوپر بیٹھ جائے گا, اور جس طرح سے ہم سینہ زنی کریں گے ممکن ہے کہ وہ بھی سینہ زنی کرے, ممکن ہے وہ یہ کام کرے. اور ہم لوگ اگر لیٹسٹ اپنے زمانے میں بھی دیکھیں گے تو یہ کام ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے. ہمیں مولا علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے بعد میں نہروان میں یہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ نماز شب پڑھتے تھے, جن لوگوں کے پیشانی پر گٹوں کے نشان تھے, جو دن بھر روزہ رکھتے تھے گرمیوں میں اور ٹھنڈیوں کی رات میں نمازیں پڑھتے تھے, مولا علی نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, کیونکہ یہ دکھنے میں دیندار دکھتے ہیں اور حقیقت میں انہوں نے دین کو اپنے حلق کے نیچے اتارا ہی نہیں ہے. تو لوگ ان سے دھوکہ کھائیں گے, لہٰذا ان کو مٹانا ضروری ہے. کربلا کے میدان میں حافظ قرآن تھے, تو جب ایک آدمی ظاہری طور پر مسلمان حافظ قرآن ہو کر امام حسین کے مقابلے میں آ سکتا ہے, تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو ہم کو اس طرح کا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری ہی طرح ہوں, میں دیکھو تمہاری عزاداری کی کتنی عزت کرتا ہوں. ہمیں آنکھ سے, اپنی ظاہری آنکھ سے فیصلے نہیں کرنا ہے. خدا سے دعا کرنا ہے 40 کے دن میں کہ خدایا ہمیں ہماری دل کی آنکھوں کو کھولنے کی توفیق عطا کر, جس میں ہم صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں. حضرت عباس کے پاس شب عاشور, آپ سب نے یہ سنا ہوگا, شب عاشور حضرت عباس کے پاس شمر آتا ہے. شمر رشتے میں حضرت عباس کا ماموں لگتا تھا, رشتے کا ماموں تھا. جناب ام البنین کے لیے کسی طریقے کا کوئی رشتہ تھا. آنے کے بعد حضرت عباس سے کہتا ہے کہ سنو, ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا ہے کہ کل تم لوگوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچنے والا ہے, حسین کے لشکر میں سے کوئی اب بچنے والا نہیں, لیکن جو ہم لوگوں کی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کوشش کرو کہ تم اس لشکر سے اپنے آپ کو الگ کر لو, تم اس لشکر سے نکل جاؤ تاکہ کم سے کم تمہاری جان بچ جائے. تم میرے بھانجے ہو, میں تمہارا ماموں ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھانجے کے اوپر وہ مصیبتیں نہ آئیں جو دوسروں کے اوپر آنے والے ہیں. اتنا اچھا آفر ہے نا کہ میں تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں, میں تمہارا ماموں ہوں, تم میرے بھانجے ہو, تم یہاں سے نکل جاؤ. حضرت عباس کا جواب کیا تھا اس آفر میں؟ جواب کیا تھا؟ رشتہ داری حق اور باطل میں, حق اور باطل میں رشتہ داری کیسے؟ ہم لوگوں کو یہ والا کرائیٹیریا, 40 کی زیارت ہمیں متوجہ کرتی ہے اس کرائیٹیریا کی طرف کہ ہم لوگ میں وہ آپس میں لوگ رشتہ دار ہیں جو حق پر ہیں, اور ہم لوگوں کی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے جو باطل پر ہو. اسی لیے علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی بھی ظالم ہے نا
تو اپنے بھائی کی مخالفت کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. علی، امام حسین علیہ السلام اور ہمارے تمام امام ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو. اور اگر تمہارا دشمن بھی جو کل تک تھا، آج وہ اگر مظلوم ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے. یہ کوالٹی اربعین کی زیارت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوالٹی ہم کو اپنے اندر لانا ہے. ہم جب اپنے آپ کو، بس آخری نقطے کو بیان کر کے میں زیارت کی طرف جانا چاہتا ہوں، ہم اس کوالٹی کو جب سنتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ احساس یہ کہ دنیا کی اتنی بڑی آبادی میں ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے پاس یہ مٹیریل موجود ہے. زیارت اربعین جیسی چیز ہے، اور واقعاً ہم لوگوں کو فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے پاس زیارت اربعین جیسی چیز ہے جو ہمیں انسانیت اور اسلام کا پورا پیکج ایک ساتھ دے رہی ہے اور ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں کیسے بننا ہے. عزیزوں، کربلا میں اربعین کے دن ہم لوگوں کے سامنے یہ اربعین کی زیارت ہے. یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک بہت بڑے فیصلے کے لیے، ایک بہت بڑے وعدے کے، کہ ہم لوگ آج امام حسین کی زیارت میں امام حسین سے یہ وعدہ کریں کہ مولا، ہم آپ سے یہ وعدہ کریں کہ اگر اربعین کے دن کربلا میں یہ زیارت پڑھنے کا، سمجھنے کا ہم کو موقع ملتا ہے تو ہم اس زیارت کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور اگر ہم نے یہ وعدہ کیا اور انشاءاللہ اس پر ہم لوگوں نے عمل کیا تو یقین جانیے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر والوں میں شمار کروائی تھی. کہا گیا ہے کہ اس زیارت کے پڑھنے کا ثواب، اس زیارت کے پڑھنے کا ثواب ویسا ہی ہے جیسے جو لوگ امام حسین کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. جو امام حسین کے لشکر میں تھے ان لوگوں کا ثواب ملے گا. صرف یہ زبان کے دہرانے سے نہیں، بلکہ اس زیارت کے معنی کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کے نتیجے میں ہوگا انشاءاللہ. چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لہٰذا ہم لوگ زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر، اور جو بیٹھ کر پڑھنا چاہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس پردے کو کیا اگر ہٹا دیں اس زیارت کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز بھی پڑھنا ہے اس زیارت کے بعد زیارت اربعین کی نیت سے. اور ممکن ہے کہ بعد میں حرم میں جا کر یا کبھی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں فوراً پڑھا جائے. زیارت ابھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، زیارت اربعین پڑھتے ہیں، روزے اربعین کی قربتاً الی اللہ. اور جب نماز پڑھیں گے تو نماز زیارت اربعین کی نیت سے قربتاً. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی الحسین المظلوم الشہید. امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ مظلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی مارا جاتا ہے وہ تو مظلوم ہوتا ہی، لیکن امام حسین کو اس طرح سے مظلوم تاکید سے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو مارا جاتا ہے تو کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. خاص طور پہ جانور کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ اگر ایک جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو مارنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن میرے دادوں کو بغیر پانی کے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے. پھر کہتے ہیں جب کسی جانور کو مارا جاتا ہے تو قصائی بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جانور جو اس کی طرح ہے اس کو تھوڑا دور لے جائے، وہ دکھائی نہ پڑے، اور اس کو اکیلے میں مارا جاتا ہے. لیکن میرے دادا کو کربل کے میدان میں جب ان کی بہن نے یہ آواز دیا تھا کہ شمر کیا کر رہا ہے، تو اور تیزی سے اس نے جناب زینب کے آواز کے بعد میں خنجر چلانا شروع کیا تھا.
پھر کہتے ہیں ایک آخری جملہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو مارا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ جو اوزار سے، جس چھری سے اس کے گلے کو کاٹا جا رہا ہے وہ دھار والا ہونا چاہیے تاکہ کاٹا جا سکے، لیکن میرے دادا کو خود خنجر سے مارا گیا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے گلے کو کاٹا نہیں گیا ہے بلکہ گلے کی ہڈی کو توڑا گیا ہے۔ السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، سلام ہو اس پر کہ جو مصیبتوں میں جس کو گھیرا گیا تھا، سلام ہو اس پر جس کو رلا رلا کر مارا گیا تھا۔ یہ جو رلا رلا کر مارا گیا ہے، ابن زیاد کے سامنے شمر کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کو دیکھا کہ گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو ان کا جسم نیزوں کے اوپر تھا، میں جہاں سے بھی گزر رہا تھا خنجر کو پتھر پر مارتے ہوئے جا رہا تھا تاکہ اس کی دھار کند ہو جائے۔ اور اب تصور کیجئے کہ پہلے ملتا ہے کہ وہ پشت پر بیٹھا تھا، پیٹھ کے اوپر بیٹھا تھا، اب ایک انسان جس کے جسم میں آگے کی طرف نیزے ہوں اور ایک شخص اس کی پشت کے اوپر بیٹھے گا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ وذائدا من الزادہ وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصر وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة۔ اے خدا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے تیرے دین کی طرف دعوت دینے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے۔ یہ کانسیپٹ کہ دین کی طرف دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرنا، یہ بھی امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہ جب دنیا کے اعتبار سے یہ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، اس کام کو انجام دے کر ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، تم بھی جب بھی جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، ان کو خدا کے دین کے بارے میں بتاؤ، ان کو حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ، ان کو علی مرتضیٰ کے بارے میں بتاؤ، ان کو پنجتن پاک اور اسلام کے بارے میں بتاؤ اور ان کو نصیحت کرتے رہو۔ ہم سب نے سنا ہے کہ عصر عاشور جب امام حسین کے لشکر کے اچھے خاصے لوگ شہید ہو چکے تھے، خود امام حسین بچے تھے، اس وقت بھی کربلا کے میدان میں آ کر خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں یہ مفہوم ہے کہ اگر اب بھی تم میرے قتل سے رک گئے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی امام حسین کی پوری کوشش تھی کہ آخری وقت تک کہ جب تک ان کی سانس میں سانس ہے، ان کی کوشش تھی کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آئے۔ ہم لوگ بھی آج جب اس گنبد کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف حضرت عباس کے گنبد کو، ایک طرف امام حسین کا گنبد ہے ہمارے سامنے، ہم ان دو گنبدوں سے جو اپنے اثر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی دین کو سمجھنے، دین کو جاننے اور اس کے بعد جتنا ممکن ہوگا دین کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے، اے حسین جیسے آپ نے کوشش کیا تھا۔ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، آپ نے اپنی جان کو قربان کیا تاکہ خدا کے بندوں کو جہالت سے اور گمراہی سے نکال سکے۔ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، لیکن امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے وہ لوگ کہ جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا۔ وَبَاءَ حَزَّهُ بِالْأَرْضِ الْأَدْنَىٰ،
اور جنہوں نے ان کے پاس جو کچھ بھی اس دنیا کا تھا اس چھوٹی سی چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی اہم چیز کو اور اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ اور بہت چھوٹی قیمت پر انہوں نے اپنی آخرت کا سودا کر دیا تھا وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّ فِي هَوَا اور وہ لوگوں نے تکبر کیا تھا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تھے اور اپنے نفس کی بات کو سننے لگے تھے وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ انہوں نے اے پروردگار تجھ کو بھی ناراض کیا تیرے نبی کو بھی ناراض کیا وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ اور تیرے ان بندوں کی انہوں نے پیروی کیا جو بہت زیادہ اختلاف ڈالتے تھے لوگوں کے درمیان اور ان لوگوں کی پیروی کیا جو نفاق والے تھے منافقین کی پیروی کیا وَحَمَلَتَ الْأَوْزَارِ ان لوگوں نے امام کے موجود ہونے کے باوجود امام کو جاننے کے باوجود امام جیسی ہستی کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا کہ جن کے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اب ذرا تصور کیجئے کہ امام معصوم ہو اور ہم ان کو جانتے ہوں ہمارا ان سے رابطہ ہو ہم ان کی بات کو سن سکتے ہوں لیکن کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اس کے باوجود کہ ایک طرف امام کی بات ہو اور ایک طرف کسی گناہگار کی بات ہو کتنا افسوس ہوگا کہ ہم امام کی بات کے علاوہ اس گناہگار کی بات کی طرف توجہ کریں المستوجبین النار ایسا گناہگار جو خود تو جہنم میں جائے گا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا فَجَاهَدَهُ فِيكَ صَابِرًا امام حسین علیہ السلام نے ان کوالٹیز کے افراد کے ساتھ صبر کے ساتھ جہاد کیا ہے محتسبا اور انہوں نے صرف تجھ سے امید لگائی تھی تجھ سے خیر کو چاہا تھا حَتَّى سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُهُ وَاسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ اور یہاں تک کہ تیری اطاعت میں تیرے راستے میں ان کے خون کو بہایا گیا تھا اور ان کے حرم کو اور ان کے گھر والوں کو بے چادر کیا گیا تھا اللہم فلعنہم لعنا وبیلا اے پروردگار یہ افراد کے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کے اوپر سخت سے سخت لعنت نازل فرما وعذبہم عذابا علیما اور ان کو دردناک ترین عذاب میں مبتلا کرنا السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن سید الاوصیاء اشہد انک امین اللہ بہت اچھا ہے ہم سب مل کر اشہد انک امین اللہ وابن امین عشت سعیدا ومزیت حمیدا ومتفقیدا مظلوما شہیدا واشہد ان اللہ منجز ما وعدک وَمُهْلِكٌ مَنْ خَزَلَكَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص بھی اے خدا گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو نے وعدہ کیا ہے جو بھی ہمارے راستے میں آگے بڑھے گا ہم اس کی مدد کریں گے جو بھی ہم کو یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا اور تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی تیرے امام کی مدد سے دور ہو جائے گا ان کا ساتھ چھوڑ دے گا تو اس کو ذلیل کرے گا تو اسے ہلاک کرے گا اور تو اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا پھر مل کر پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَجَاهَدتَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي وَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكَ
وعدو لمن عادا، اے پروردگار میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، اے پروردگار میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص سے محبت کروں گا، ہر اس شخص کے ساتھ رہوں گا جو امام حسین کے ساتھ ہے، ہر اس شخص کے ساتھ رہوں گا جو معصومین کے ساتھ ہے، اور میں ہر اس شخص کا دشمن رہوں گا جو ان کا دشمن ہے۔ بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اے امام حسین، انک اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها وَلَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ ظُلِّكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وخواتیم عملی، وقلبی لقلبکم سلم، وامری لامرکم متبع، ونصرتی لکم معدہ، حتی یأذن اللہ لکم، فمعکم معکم لا مع عدوکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، بس اس جملے کو تصور کیجئے، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دشمن کے ساتھ میں کبھی نہ تھا نہ ہوں، اور انشاءاللہ نہ کبھی رہوں گا۔ صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم واجسادکم واجسامکم وشاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم، آمین رب العالمین۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس زیارت کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگیں، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا، لیکن اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ وہ دعائیں کہ جو خود اس زیارت میں ہم نے مانگا ہے، اور وہ اعلان جو اس زیارت میں ہم نے کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، دعا مانگے کہ اس جملے کے اوپر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے، تو اپنی دعاؤں کو اور اپنی حاجات دعاؤں میں تمام مومنین کو، خاص طور پہ جو یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے فرش ازل کو شیئر کیا ہے، بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارا ان لوگوں کے لیے بھی اپنے کاندھے پر ایک حق آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں یہ ہمیں موقع ملا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ امام حسین کو خود ان کی شہادت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ امام حسین، آپ یہ جو آپ کے تمام زائرین یہاں موجود ہیں کربل کی سرزمین پر اور دنیا کے مختلف کونے میں، اور خاص طور پہ جو لوگ یہاں پر، جیسے آپ نے ہم کو یہاں پر اپنے ذریعے اپنے حرم کے مقابل میں جمع کیا ہے، آخرت میں اور محشر میں اور جنت میں ہمیں اپنے ساتھ محشور کروائیے، اور
ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کریں، ضرور دعا کریں. ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ اسلام اور امام حسین کا راستہ صرف اکیلے سیلفش اور مطلبی یا خود غرض لوگوں کا راستہ نہیں جو صرف اپنی بھلائی چاہیں اور نکل جائیں. امام حسین کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں پر میں اپنی کامیابی کو دوسروں کی کامیابی کے ساتھ دیکھتا ہوں. تو اے امام حسین علیہ السلام، ہمیں اس بات کی توفیق عطا کیجیے کہ ہم آپ کے نزدیک آنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں. اے جناب زہرا، ہم آج یہاں پر آپ کے بیٹے کا فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں. جیسے آپ کی بیٹی جناب زینب کربلا آئی تھی، ہم بھی یہاں فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم بھی ان مصیبتوں پر جو امام حسین کے بارے میں ہم نے سنا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے جو صرف سنا ہے، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان مصیبتوں کو یاد کر کے ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اے امام حسین، ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کو خوشحال اور راضی کر سکیں. عزیزوں، بہت ہی مختصر انداز میں اگر امام حسین کی اس مصیبت کو صرف تصور کیجیے کہ جس مصیبت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک وقت ہے، اور بس اس مصیبت کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کروں گا. جب آپ کربل کی طرف اور حرم کی طرف اب جانا شروع کریں گے، بین الحرمین خاص طور پہ اس کو تصور کیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے نیام میں رکھا تھا. جب آواز آئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ تیرے پروردگار کی طرف، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے راضی ہے. اس آواز کو سننے کے بعد جب تلوار کو نیام میں رکھا تھا تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک بیچ میں حسین ہے اور چاروں طرف درندے تھے. وہ لوگ گھبرا رہے تھے کہ امام حسین کے نزدیک آئے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے پتا ہے آپ کو کہ جس کے ہاتھ میں جو اوزار تھا، پتھر کوئی پھینک رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا. اور امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ پیشانوں سے لے کر پیر تک کے بدن کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں نیزہ یا تیر کا نشان نہ ہو. اس عالم میں ان کے پورے آگے کے حصوں میں تیر اور نیزہ پیوست ہو گیا تھا. اور اس عالم میں جب وہ گھوڑے سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو امام زمانہ کا سلام کا انداز خاص ہے. ارشاد فرماتے ہیں سلام ہو میرے دادا پر، کہ جب وہ زمین کی طرف آ رہے تھے تو ان کا جسم نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا. اپنی دعاؤں میں سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چلو آگے لبیک یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا